اگر ہم قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ تھوڑی غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر ہر کتاب کی طرح کچھ چیزوں کی ڈیٹیل دی جاتی ہے، شیئر کی جاتی ہے، اور کچھ چیزوں میں ڈیٹیل نہیں دی جاتی۔ لیکن جب ہم باقی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو باقی کتابوں کے اندر ہم ایک چیز اسوم کر سکتے ہیں کہ آتھر کو شاید ڈیٹیل پتہ ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے آتھر نے ڈیٹیل شیئر نہیں کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم ہے، ہی از دا آل نوئنگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز کی ڈیٹیل شیئر نہیں کرے تو ان کی وجہ کچھ اور ہے۔ ہی از ٹیلنگ یو کہ یہاں پہ ڈیٹیل ضروری نہیں ہے اور یہاں پہ ڈیٹیل ضروری ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی ڈیٹیل شیئر کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ glosses over details۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مینشن نہیں کیا نوح علیہ السلام کی جو آرک ہے اس کے اندر کون سا ورڈ استعمال کیا تھا، یا کس قسم کے نیلز تھے، یا کتنی بڑی تھی، کچھ بھی نہیں مینشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی ڈیٹیلز گلاس اوور کی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہمیں بار بار نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں پہ بہت ایمفیسس دیا ہے قرآن، اور دعا کا اسلام میں بھی بہت ایمفیسس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ہمیں بتایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا is the essence یعنی core of عبادت۔ اور السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین دعا۔ تو اسلام میں ہی دعا پہ بہت ایمفیسس ہے، اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پروفٹس اور میسنجرز کو بار بار کوٹ کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے دوران، ورڈ بائی ورڈ ان کی دعائیں مینشن کی گئی۔ اور کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دعائیں بہت اسپیسیفک ہیں، سچویشن اسپیسیفک ہیں۔ فار ایگزامپل سورۃ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ان کی سچویشن اسپیسیفک ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بڑھاپا مجھ پہ طاری ہو گیا ہے اور میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے جو مجھ سے یہ ریلیجن انہیرٹ کرے، اور اس وجہ سے مجھے کوئی ایسا شخص دیں جو میرے بعد یہ ذمہ داریاں اٹھا۔ لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کیسز میں پروفٹس اور میسنجرز کی دعائیں جو ہیں وہ بہت جنرل ہیں۔ دیکھیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اگر سچویشن کو دیکھیں تو ہم we realize کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک رائزنگ سٹار تھے فرعون کے گھر۔ فرعون ان کو بہت بڑی رسپانسبلٹی دیں، رولنگ رسپانسبلٹی، اور ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی، اور اس سچویشن سے ایک دم the situation fell down. He went from that to being a fugitive. پھر اس کے بعد وہ ڈیزرٹ کراس کر رہے تھے، وہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا، and then he ended up in a place جہاں پہ وہ کسی کو جانتے نہیں تھے، اور پھر ان کے پاس نہ وہ اتھارٹی تھی۔ He was also running from the law, at least the law of فرعون۔ تو یہ ساری سچویشن تھی جس میں وہ پھنسے، اور دعا انہوں نے کیا کی اس وقت میں؟ انہوں نے نہ اپنے لیگل پرابلمز بتائے، نہ اپنے یہ سارے جو آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں مینشن کیا۔ انہوں نے سیدھا ایک دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص کے اندر آیا 24۔ بے شک ڈسٹریس نے مجھے پکڑ لیا ہے، لیکن آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایوب علیہ السلام کی جو سٹوری ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل اس کی کچھ کانٹیکسٹ مفسرین ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کا گھر تھا، ان کے پاس ویلتھ تھی، ان کی فیملی تھی، نہ ان کی ہیلتھ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی فیملی he lost his family, they died۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا گھر جو ہے collapsed۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی ویلتھ بالکل رون ہو گئی، اور پھر ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی خراب ہو گئی، ان کو ایک بہت بڑی اسکن پرابلم۔ اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے یہ چیزیں نہیں بتائیں، انہوں نے صرف یہ دعا کی جو سورۃ الانبیاء کے اندر مینشن ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب، میں بے شک ڈیسپریٹلی نیڈی ہوں کسی بھی خیر کے لیے جو آپ میرے لیے نازل کر لیں۔ وہ اسپیسیفک نہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا، ہم اپنے لمیٹڈ مائنڈ سے کیا چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم تو انلمیٹڈ ہے، لیکن ہم کچھ چیزیں اس سے ہم لیسنز لرن کر سکتے ہیں۔ ان جنرل دعاؤں کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے جو ہم ان سے ریسیو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ these prophets and messengers were driven to a point of such hardship کہ وہ بالکل speechless ہو گئے تھے کہ ایک ایک مسئلہ بتا ہی نہیں پاتے۔ And if you've been through something like that, then you will feel that why would you mention every problem۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ لسٹ اتنی لمبی تھی کہ آپ کیا کیا مسئلے بتائیں گے، اور اگر 20 مسئلے ہیں تو آپ شاید 19 مسئلے بتائیں اور ایک بھول جائیں، and then you remember that problem۔ So why get into the list? Forget about the list۔
The point is کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم کو انووک کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وزڈم میں آل نوئنگ ہوتے ہوئے تو آپ کے سارے پرابلمس تو جانتے ہیں. تو پوائنٹ تو آپ کی ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, اور اس ریلیشن شپ کے اندر آپ کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کو انووک کرنے کی ضرورت ہے, ان کے رحم کو انووک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس رحم کے ناطے He will take care of every problem. آپ کو پرابلمس کو لسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انووک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ایک مرسی ہے کہ we just invoke Allah subhanahu wa ta'ala with all our problems and Allah subhanahu wa ta'ala will take care of everything.